بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس نظامی کے دوسرے سال یعنی درجہ ثانیہ میں نحو کی جو کتاب پڑھائی جاتی ہے اس کا نام ہدایت النحو ہے۔ اس سے پہلے درجہ اولیٰ میں نحو میر یا علم النحو پڑھائی جاتی ہے جو اردو زبان میں ہے، تو یہ اس سے اگلا لیول ہے، یہ عربی زبان میں ہے، اور اس میں جو نحو میر اور علم النحو کے جو قواعد ہیں اکثر وہی اس میں بھی قواعد بیان کیے گئے ہیں، لیکن ساتھ مزید تشریح اور مثالیں دی گئی ہیں اور کچھ ساتھ نئے قواعد بھی بیان کیے گئے ہیں۔ تو اس سبق میں ہم اس کتاب کو شروع کریں گے، تو چونکہ یہ کتاب بھی عربی زبان میں ہے تو اس لیے اس کی بھی سب سے پہلے عبارت حل ہونی چاہیے، یعنی صحیح اعراب کے ساتھ عبارت آنی چاہیے، اور اس کا ترجمہ بھی آنا چاہیے، اور اس میں جو قواعد نحو کے بیان کیے گئے ہیں وہ بھی صحیح معلوم ہونے چاہیے اور یاد بھی ہونے چاہیے، اور مثالوں کے ساتھ ان کی پریکٹس بھی ہونی چاہیے۔ تو ہم اس کا مقدمہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فهذا مختصر مضبوط فی علم النحو جمعت فیہ مہمات النحو علی ترتیب الکافیۃ مبوبا ومفصلا بعبارۃ واضحۃ مع ایراد الامثلۃ فی جمیع مسائلها من غیر تعرض للأدلة والعلل لئلا يشوش ذہن المبتدی عن فهم المسائل، وسمیته بہدایۃ النحو رجاء ان يهدي الله تعالی به الطالبین، ورتبته على مقدمة وثلاثة اقسام بتوفیق الملک العزیز العلام۔ یہ عبارت ہے مقدمے کی، اس کا ترجمہ یہ ہے: شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ والعاقبۃ للمتقین، اور جو بہترین انجام ہے وہ متقی اور پرہیزگار لوگوں کے لیے ہے۔ اور درود و سلام نازل ہو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر اور ان کے سب صحابہ کرام پر۔ اما بعد، حمد و صلوات کے بعد، فہذا مختصر، یہ ایک مختصر رسالہ ہے، یعنی مختصر کتاب ہے، مضبوط فی علم النحو، جو علم النحو میں ضبط کی گئی ہے، یعنی لکھی گئی ہے، مرتب کی گئی ہے۔ جمعت فیہ، میں نے جمع کیے ہیں اس میں، مہمات النحو، نحو کی جو اہم باتیں ہیں وہ میں نے اس میں جمع کی ہیں۔ علی ترتیب الکافیۃ، کافیہ یہ نحو کی ایک مشہور کتاب کا نام ہے جو تیسرے سال میں پڑھائی جاتی ہے، یعنی اس سے اگلا لیول ہے۔ تو کافیہ کی جو ترتیب ہے اس ترتیب پر میں نے اس میں نحو کے مسائل لکھے ہیں، اور کافیہ میں عبارت بہت مختصر ہے، جامع ہے، اس میں مثالیں وغیرہ نہیں دی گئیں، اس لیے اس کو سمجھنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے۔ تو اس کتاب میں مصنف نے اسی ترتیب پر سارے مسائل اور ان کی مثالیں اور ان کو باب اور فصل کی شکل میں بیان کر دیا ہے تاکہ کافیہ کو پڑھنا اور سمجھنا آسان ہو۔ تو کہتے ہیں کہ جمعت فیہ مہمات النحو، میں نے اس میں نحو کی اہم باتیں جمع کی ہیں، علی ترتیب الکافیۃ، کافیہ کی ترتیب پر، مبوباً، باب در باب، یعنی جو مسائل ہیں ایک قسم کی ان کو ایک ایک باب کے اندر الگ الگ میں نے جمع کر دیا ہے، ومفصلاً، اور بابوں کے اندر مختلف فصلوں کے اندر مختلف عنوانات کے تحت مسائل بیان کیے ہیں۔ بعبارۃ واضحۃ، واضح عبارت کے ساتھ میں نے یہ سارے نحو کے مسائل جمع کیے ہیں۔ مع ایراد الامثلۃ فی جمیع مسائلها، اور نحو کی جتنے مسائل بیان کیے ہیں ان سب میں ساتھ مثالیں بھی بیان کی ہیں۔ من غیر تعرض للأدلة والعلل،
ان کے دلائل اور جو علتیں ہیں وجوہات ہیں ان کو بیان کرنے کے در پہ نہیں ہوا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ لِأَلَّا يُشَوِّشَ ذَهْنُ الْمُبْتَدِي عَنْ فَهْمِ الْمَسَائِلِ، تاکہ مبتدی یعنی جو ابتدائی طالب علم ہے اس کا ذہن مشوش نہ ہو جائے مسائل کو سمجھنے سے۔ یعنی اگر دلائل اور علل میں گہرائی میں چلے جائیں گے تو جو اصل مسائل ہیں ان کو سمجھنے سے جو ابتدائی طالب علم ہے اس کا ذہن کنفیوز ہوگا، مشوش ہوگا۔ وَسَمَّيْتُهُ، اور میں نے اس کتاب کا نام رکھا ہے ہدایت النحو، رجاء، اس امید پر کہ ان یہدی اللہ تعالی، کہ اللہ تعالی ہدایت دے، رہنمائی کرے، بھی اس کے ذریعے سے، الطالبین، طلب رکھنے والوں کی، یعنی جو علم کی طلب رکھنے والے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے ہدایت اور رہنمائی دے۔ ورتبتہ، اور میں نے اس کو مرتب کیا ہے ایک مقدمے پر اور 3 اقسام پر، جن کی تفصیل آگے آ جائے گی۔ بتوفیق الملک العزیز العلامی، اس بادشاہ کی توفیق سے جو غالب ہے اور بہت زیادہ جاننے والا ہے۔ اس کے بعد یہ کتاب کا پہلا سبق ہے، جیسا کہ شروع میں مصنف نے تمہید میں ذکر کیا کہ میں نے اس کتاب کو ایک مقدمہ اور 3 اقسام پر مرتب کیا ہے، تو یہ مقدمہ یہاں پر شروع ہو رہا ہے۔ مقدمہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کتاب کو شروع کرنے سے پہلے کچھ بنیادی باتیں یا کچھ ضروری باتیں جن کو سمجھنا کتاب کے سمجھنے کے لیے ضروری ہو، یعنی کتاب کو سمجھنے سے پہلے ان بنیادی باتوں کو سمجھنا ضروری ہے، تو ان کو کتاب سے مقدم بیان کیا جاتا ہے، اور ان کا سمجھنا کتاب کے سمجھنے پر مقدم ہے، اس لیے ان مسائل کو مقدمے میں بیان کیا جاتا ہے، مقدمہ کہا جاتا ہے۔ وفیہ فصول ثلاثۃ، مقدمے میں 3 فصلیں ہیں، یعنی 3 قسم کی اس میں مسائل اور بنیادی باتیں بیان ہوں گی، ان قسموں کو الگ الگ فصل کے اندر انہوں نے جمع کر دیا ہے۔ پہلی فصل ہے علم النحو کی تعریف اور موضوع اور غرض و غائد سے متعلق ہے۔ تو سب سے پہلے علم النحو کی تعریف بیان کی ہے۔ النحو، نحو جس کے بارے میں یہ کتاب لکھی گئی ہے وہ علم کیا چیز ہے، کس سے یہ کہا جاتا ہے؟ تو اس کی تعریف یہ ہے، علم باصول یعرف بها احوال اواخر الکلم الثلاث من حیث الاعراب والبناء وکیفیت ترکیب بعضها مع بعض۔ نحو ان اصولوں کو جاننا ہے، علم باصول، ان اصولوں کو جاننا ہے، یعرف بها، جن اصولوں کے ذریعے سے پہچانے جاتے ہیں، احوال اواخر الکلم الثلاث، تینوں کلموں کے آخر کے حالات۔ تینوں کلموں سے مراد اسم اور فعل اور حرف ہیں، ان کے آخر کے حالات پہچانے جاتے ہیں ان اصولوں کے ذریعے سے۔ وہ حالات کس قسم کے؟ من حیث الاعراب والبناء، کہ ان کی آخر میں کون سا اعراب آئے گا، یعنی اگر وہ معرب ہے تو کون سا اعراب آئے گا، اگر معرب نہیں ہے تو وہ مبنی ہے، تو مبنی کی کون سی قسم ہے، یہ اس علم کے اندر ان اصولوں کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے۔ اور دوسری چیز وکیفیت ترکیب بعضها مع بعض، الفاظ کو یا جو 3 کلمے ہیں اسم فعل حرف، ان کو بعض کے ساتھ ملا کر جو جملے بنائے جاتے ہیں اس کی کیا کیفیت ہوگی، ان ترکیب کس طرح بنے گی، یہ بھی اس علم نحو کے اندر پہچانا جاتا ہے۔ والغرض منہ، اور اس علم سے غرض کیا ہے، یعنی اس کا مقصد کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے، صیانۃ الذہن عن الخطأ اللفظی فی کلام العربی، اس کی غرض و غایت مقصد یہ ہے کہ ذہن کو بچانا، صیانۃ الذہن، ذہن کو بچانا، عن الخطأ اللفظی، لفظی غلطی سے، فی کلام العربی، عربی زبان میں، یعنی عربی زبان میں الفاظ کی غلطی سے ذہن کو بچانا، یہ اس علم کا مقصد ہے۔ علم نحو کی قواعد کی روشنی میں اگر کوئی کلام عربی کلام لکھا یا بولا جائے گا تو اس میں کوئی لفظی غلطی نہیں ہوگی، اگر علم نحو کی قواعد کی رعایت نہیں رکھی جائے گی تو اس کے الفاظ میں اور اعراب میں غلطی واقع ہو جائے گی۔ وموضوعہ، علم نحو کا موضوع کیا ہے؟ موضوع کہتے ہیں
جس چیز کے بارے میں اس کتاب کے اندر یا اس تقریر کے اندر بحث ہو، بات چیت ہو۔ تو علم نحو میں کس چیز کے متعلق بات چیت ہوتی ہے، بحث ہوتی ہے، تو وہ علم نحو کا موضوع یہ ہے الکلمۃ والکلام۔ کلمہ کہتے ہیں ایک لفظ، چاہے وہ اسم ہو یا فعل ہو یا حرف ہو، تو اس لفظ کا اعراب کیا ہوگا، اور کلام کے مختلف الفاظ کو ملا کر جو جملہ بنایا جاتا ہے وہ پورا جملہ کیسے بنتا ہے، اس کی ترکیب کیسے ہوتی ہے، اس کا اعراب کیا ہوتا ہے، اس کے بارے میں اس علم نحو کے اندر بحث ہوتی ہے۔ تو یہ اس کا موضوع ہے۔ تو آگے جو کلمہ ہے، جو علم نحو کا موضوع ہے، کلمہ اور کلام، اس کا جو پہلا جز ہے کلمہ، اس کی آگے تفصیل بیان کریں گے۔ کلمے کی تعریف کیا ہے، کلمہ کسے کہتے ہیں، اور اس کی اقسام کیا ہیں۔ تو سب سے پہلے کلمے کی تعریف بیان کی ہے الکلمۃ لفظ وضع لمعنی مفرد۔ کلمہ کسے کہتے ہیں، کلمہ ایسا لفظ ہے جو مفرد معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو۔ وضع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو مقرر کیا گیا ہے۔ اہل لغت نے، یعنی زبان جو بنانے والے تھے، انہوں نے ایک لفظ کو ایک خاص معنی کے لیے مقرر کر دیا ہے کہ اس لفظ کا یہ معنی ہوگا۔ اور مفرد کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ایک معنی ہے، یعنی اکیلا معنی ہے، پورا جملہ نہیں ہے۔ تو یہ کلمہ کی تعریف ہے۔ آگے اس کی پھر اقسام بیان کر رہے ہیں۔ وَهِيَ مُنْحَصِرَةٌ فِي ثَلَاثَةِ اقسام۔ یہ جو کلمہ ہے یہ 3 اقسام میں منحصر ہے، یعنی اس کی صرف 3 ہی اقسام بن سکتی ہیں، اس سے زیادہ اقسام نہیں بن سکتی۔ وہ 3 اقسام کون سی ہیں؟ اسم و فعل و حرف۔ اسم اور فعل اور حرف، یہ 3 اقسام ہیں کلمہ کی۔ تو یہ 3 ہی اقسام کیوں بن سکتی ہیں؟ تو اس کو بیان کرنے کے لیے وجہ حصر آگے بیان کی ہے۔ وجہ حصر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس لفظ کی صرف یہی اقسام بن سکتی ہیں، اس سے زیادہ نہیں بن سکتی، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو یہ وجہ حصر بیان کر رہے ہیں کہ کلمہ کی صرف یہی 3 قسمیں ہیں۔ لِأَنَّهَا، اس لیے کہ یہ کلمہ اما یا تو اللہ تدل علی معنی فی نفسها، اپنے اندر جو معنی ہے اس پر خود دلالت نہیں کرے گا، یعنی کلمے کا جو اپنا معنی ہے یہ اس پر دلالت نہیں کر رہا جب تک اس کے ساتھ کوئی اور چیز شامل نہ ہو جائے، مل نہ جائے، تو یہ وَهُوَ الْحَرْفُ، یہ حرف بن جائے گا، یعنی حرف شمار ہوگا یہ، جو اپنے معنی پر خود دلالت نہیں کرتا۔ جیسے آگے اس کی مثالیں آ جائیں گی، جیسے اردو میں سے، تک، اس طرح کے جو چیزیں ہیں اس کے ساتھ جب تک کوئی اور چیز نہ ملائیں تو اس کا معنی سمجھ میں نہیں آتا۔ او تدل علی معنی فی نفسها، یا پھر کلمہ اپنے اندر جو معنی ہے اس پر خود دلالت کرے گا۔ تو جب وہ اپنے معنی پر دلالت کر رہا ہو تو پھر اس میں 2 صورتیں ہیں۔ وَيَقْتَرِنُ مَعْنَاهَا بِأَحَدِ الْأَزْمِنَةِ الثَّلَاثَةِ، کہ اس کا جو معنی ہے وہ 3 زمانوں میں سے کسی زمانے کے ساتھ ملا ہوا ہوگا۔ 3 زمانوں سے مراد ماضی، حال اور مستقبل، یعنی گزشتہ زمانہ، موجودہ زمانہ یا آئندہ زمانہ ہے۔ تو وہ اپنے معنی پر دلالت بھی کر رہا ہے اور ساتھ ساتھ اس کا معنی کسی زمانے کے اندر پایا جا رہا ہے۔ وَهُوَ الْفِعْلُ، تو یہ کلمہ کی قسم فعل بن جائے گی۔ او یا تدل علی معنی فی نفسها، وہ کلمہ اپنے اندر جو معنی ہے اس پر دلالت تو کرتا ہے، وَلَمْ يَقْتَرِنْ مَعْنَاهَا بِأَحَدِ الْأَزْمِنَةِ الثَّلَاثَةِ، لیکن اس کا جو معنی ہے وہ 3 زمانوں میں سے کسی کے ساتھ ملا ہوا نہیں ہے، تو یہ وَهُوَ الْإِسْمُ، کلمہ کی اس قسم اسم بن جائے گی کہ اس کے اندر اپنے معنی پر دلالت تو ہوتی ہے لیکن کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا اس میں۔ تو مختصر الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بھی لفظ جو بمعنی ہو، محمل نہ ہو، کسی معنی کے لیے کوئی لفظ جو بولا جاتا ہے اس کو کلمہ کہتے ہیں۔ اور پھر اس کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، اسم اور فعل اور حرف۔ اسم کہتے ہیں کسی نام کو، کسی انسان کا نام ہے، جانور کا نام ہے، کسی جگہ کا نام ہے، کسی چیز کا نام ہے۔ تو یہ نام جو ہوتا ہے یہ جب بولا جاتا ہے تو اس سے کوئی بات سمجھ میں آتی ہے کہ کس چیز کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے یا کس چیز کو بولا جا رہا ہے، لیکن اس میں کوئی زمانہ نہیں ہوتا۔ اور فعل وہ ہوتا ہے جو کسی کام کو کہا جاتا ہے، تو کام کسی نہ کسی زمانے میں ہوتا ہے، گزشتہ زمانے میں، موجودہ میں یا آئندہ میں۔
تو اس سے بھی کوئی بات سمجھ میں آتی ہے، اس کو فعل کہا جاتا ہے۔ اور ایک حرف ہوتا ہے کہ کوئی لفظ بولا گیا لیکن اس سے کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی جب تک اس کے ساتھ کوئی اور چیز نہ ملائی جائے، نہ اس میں معنی پر دلالت ہوتی ہے اور نہ اس میں زمانہ پایا جاتا ہے، اس کو حرف کہا جاتا ہے۔ تو آگے انشاءاللہ اسم اور فعل اور حرف، ان کی تعریف اور ان کی مثالیں اور ان کی علامات وغیرہ تفصیل سے آئیں گی۔